کیونکہ ایٹ ٹائمز ہم چاہتے کچھ ہیں مگر اس بچے کے حال کی طرح، جیسے بھوکا ہوتا ہے نا بچہ تو رو رو کے بتاتا ہے، اسے یہ نہیں پتا ہوتا کہنا کیا، مانگنا کیا ہے، ضرورت کیا ہے. پھر ماں پوچھتی ہے اچھا کیا چاہیے، بولو کیا چاہیے، کیا کہتے، بھوک لگی ہے، پیٹ میں درد ہے، سر درد ہے، کیا ہے تمہیں. تو ہمارا حال بھی ان بچوں ہی کی طرح ہے کہ جو اپنی تکلیفوں کو خود بھی نہیں جانتے، اور اپنے رونے اور اپنے ڈسٹریس اور اپنے جو ایک انکمفرٹیبل سی فیلنگ ہوتی ہے بعض اوقات خود بھی نہیں پہچانتے ہوتے کہ ہمیں ہے کیا، ہمیں کیا دکھ ہے. ان نون سا دکھ ہوتا ہے اور نہیں خبر ہوتی کہ کیا گزر رہی ہے اور کیوں گزر رہی ہے. ایسے مواقع پر انسان اگر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے، لگتا تو مشکل ہے لیکن صرف 2 نفل پڑھ کے بھی دعا کر لے تو بہت فرق پڑ جاتا ہے اور فکر دور ہو جاتی ہے. تو آپ دیکھیے اس دعا پہ غور کیجئے کہ میرے لیے اس کام کو آسان کر دے، میرے لیے اس کو مبارک کر دے، یعنی اس میں برکتیں پیدا کر دے. اور اگر تیرے علم میں یہ کام میرے لیے برا ہے، میرے دین اور دنیا کے لحاظ سے اور انجام کے لحاظ سے، تو اس کام کو مجھ سے دور کر دے اور مجھے اس سے بچا کے رکھ. میرے لیے خیر اور بھلائی مقدر فرما جہاں کہیں بھی ہو، اور پھر مجھے اس پہ راضی کر دے اور یکسو کر دے. یعنی اگر اس کام میں نہیں اچھائی کہیں اور ہے تو پھر میری رہنمائی کر دے اس کام کی طرف. یعنی کتنی خوبصورت دعا ہے جس موقع پہ مانگی جاتی. پھر اسی طرح آپ دیکھیں مثلا تاریخ طے کر رہے ہیں، مثلا کوئی اور اسی طرح کے اس معاملے میں اہم ڈیسیژن لے رہے ہیں. آپ ذرا سوچیں ہارڈلی کتنے منٹ لگتے ہیں 2 نفل پڑھنے میں؟ 5 منٹ. وضو کو کتنے منٹ لگتے ہوں گے؟ 5 منٹ. وہ جو سارا دن فکر کا بوجھ سر پہ اٹھائے رکھتے ہیں، 5 منٹ میں وضو کر لیں، 5 میں 2 نفل پڑھ لیں اور یہ دعا پڑھ لیں، بہت بہتر فیل کریں گے. لیکن نفس کو منانا تو پھر اپنا ہی کام ہے، کوئی اور تو ہمیں زبردستی نہیں کرا سکتا. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ بچوں کی جب بھی شادی ہوتی تو ماں باپ کے دل پہ بنی ہوئی ہوتی ہے نا. میں خود اس کیفیت سے گزری ہوں کہ ایک عجیب سا بوجھ ہوتا ہے کہ اللہ سب خیر ہو، معلوم نہیں ان کی آپس میں بنے نہ بنے، کیا ہو کیا نہ ہو. ایسی ساری فکروں کو اللہ کے حوالے کریں. بس جب فکر چھانے لگے 2 نفل پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیں. نستعینہ، یہ اللہ ہی نے ہمیں طریقہ سکھایا ہے کہ ہم اس سے مدد مانگے. لیکن ساری قدرت ساری قوت اس کے ہاتھ میں نا. کتنی نشانیاں ہیں اس کی ہمارے سامنے کہ ساری قوت اس کے ہاتھ میں ہے. مثلاً آپ دیکھیں کہ اس درخت کا ڈیزائن جو ہے یہ ہمارے مرضی سے تو نہیں ہوا. ہم اگر اس کو موڑنا چاہیں، اس کو پھیرنا چاہیں کہ نہیں ہم اب بور ہو گئے ہیں یہ پتوں کا یہ رنگ دیکھ کے یہ شکل دیکھ کے، تو اس میں کوئی تبدیلی کر دیں، رہے یہ یہی درخت لیکن بس ذرا ڈیزائن بدل دے، تو یہ نہیں ہم کر سکتے. ہوا چلے مرضی ہے اس کی، نہیں چلے نہیں چلے، یہ اللہ کی قدرت ہے نا. یعنی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اللہ تعالیٰ کی قدرتیں نظر آتی. کس پھول کا رنگ کیا بنایا، کس کا ڈیزائن کیا، کس کا سائز کیا ہو، اس نے مقدر کیا ہے. تو بہت ساری چیزیں اس کے فیصلے پہ ہوتی ہیں. ہمارا کام کیا ہے؟ بس اس سے خیر اور بھلائی کے طلبگار رہیں، اس سے مانگتے رہیں، اس سے اچھی امیدیں رکھیں، اس سے اچھا گمان رکھیں. جیسا کہ حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہوں. جیسا وہ میرے بارے میں گمان رکھتا ہے میں بھی پھر اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں. کبھی مایوس نہ ہو اس کی رحمت سے، کبھی دل چھوٹا نہ کرے، کبھی یہ نہ سمجھے کہ یہ نہیں ہو سکتا. اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں، اس کے ہاں سب کچھ ہو سکتا ہے. ہاں کمی ہے تو ہمارے اپنے مانگنے میں، اور ہماری اپنی کوتاہی ہے کہ اس کی طرف رجوع نہیں کرتے.